آگے پھر جو ہے مطالبہ آ رہا ہے فرمائشی معجزے کا ان کا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے کہ کسی قوم کو فرمائشی معجزہ دے دیا جائے اور پھر بھی وہ نہ مانے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے بڑا. تو جس قوم پر اللہ رحم چاہتے ہیں تو انہیں فرمائشی معجزہ نہیں دکھاتے، ان سے کہتے ہیں بھئی ہمارے نبی کو دیکھو، اس کے پیغام کو دیکھو، کتاب کو دیکھو، کتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں، ان کے بعد کس معجزے کی ضرورت ہے؟ پوری کائنات کو دیکھو، یہ معجزے سے کم ہے. دن رات کا ہونا خود ایک معجزہ ہے، بارش کا برسنا معجزہ ہے، نباتات کو اگنا معجزہ ہے. تمہارے اپنے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے، روزانہ بدلتے جا رہے ہیں، تمہارے بچے آہستہ آہستہ جوان ہو رہے ہیں، یہ معجزات نہیں ہے کیا؟ یہ تم کر رہے ہو سب کچھ، تو یہ سب کچھ معجزہ ہے اگر دیکھا جائے. تو فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہ لائیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ انہوں نے گویا اسے بنا لیا، کوئی معجزہ خود ہی بنا لیتے. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے. هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، اور یہ عقلی دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوچ کی باتیں ہیں، حق بینی کے ذرائع ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے. کیا چیز؟ یہ قرآن، یہ تعلیمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب اس سورت کے آخر میں جو ہے وہ آداب سماعت قرآن کا بیان ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، نمبر 1 فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر غور سے سنو اسے. نمبر 2 وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب بھی قرآن کی تلاوت ہو تو غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے. آداب ذکر الہی بیان ہو رہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اپنے جی میں. تو ہاتھ کام نال اور دل یاد نال، تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، دل میں اسی کا تصور چلتا رہتا ہے. آدمی سارے دن کام ادھر ادھر کرتا رہتا ہے لیکن دل محبوب کے تصور میں لگا رہتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن کو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہوتی ہے. وہ دنیا کے سارے کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ذکر، استحضار اللہ فی القلب، دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ ذکر کہلاتا ہے. تضرعا وخیفہ، مزید جو ہے ذکر کے آداب کیا ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کرو اور ڈرتے ڈرتے اسے یاد کرو. ودون الجہر من القول، اور بلند آواز کے علاوہ اس کو یاد کرنا چاہیے. پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی ہلکی آواز میں اللہ کا ذکر کرے، چیخ چیخ کا ذکر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور مزید ادب آ رہا ہے بالغدو والآصال، اور صبح اور شام بھی. تو ایک تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آدمی بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرے. سب سے جامع ذکر جو ہے وہ قرآن کہلاتا ہے، مؤثر، اسے اگر سمجھ کر پڑھا جائے. اور یہ کہ اس کے علاوہ تسبیحات پڑھے، کچھ اورات بیان ہوتے ہیں صبح شام کے دعائیں ہیں وہ پڑھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. پھر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھے اشراق کی، تو اسے ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. اسی طرح عصر سے مغرب تک بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، یہ شام کا ذکر ہو جاتا ہے. شام کے جو دعائیں ہیں اور اوظاف ہیں وہ پڑھے، وظیفے پڑھے، قرآن پڑھے، اور یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اور ایک مراد ہوتا ہے صبح ہو شام ہو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی دوام ذکر، صبح ہو شام ہو مسلسل اللہ کی یاد رہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر رہا ہے وہ اصل میں کفر میں گزر رہا ہے. تو جو سب سے بڑا محسن ہے، کتنے اس کے بے شمار احسانات ہیں، اسے ہمہ وقت یاد رکھنا چاہیے. اور یہ غفلت ہی انسان کو گناہوں میں پھر آلودہ کرتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ بھی بھلا دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور فرمایا کہ اور نہ رہیے غافل لوگوں میں سے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو. قرب الہی رکھنے والوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک وہ فرشتے بہت اعلیٰ مرتبے والے جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا تستکبرون عن عبادتی، وہ تو ہرگز نہیں اکڑتے اس اللہ کی بندگی کرنے سے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ تو اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو آیت سجدہ بھی ہے.
قرآن میں 15 مقامات ہیں جہاں سجدہ آتا ہے، ان میں سے 14 متفق علیہ ہیں، وہ سب کے نزدیک وہاں سجدہ کرنا واجب ہے۔ ایک مقام جو سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں آتا ہے، وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ ہے، باقی امام ابو حنیفہ جو ہے اسے واجب سجدہ نہیں مانتے، تو سجدہ ادا کر لیں۔ پہلی آیت سجدہ بھی ہم نے پڑھی۔ اگلی سورت سورہ انفال ہے۔ نفل کی جمع انفال، یعنی مال غنیمت جو کہ اضافی ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن کے لیے اصل تو جنگ میں اللہ کی رضا ہے، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب یہ مال غنیمت کو اس لیے اضافی کہا گیا کہ اسی کی جمع ہے انفال۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا جو فوجی جتنا مال غنیمت جمع کر لے وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ اب کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر، تو اس میں یہ مسئلہ بھی آیا کہ مال غنیمت کی اسلام میں تقسیم کس طرح ہوگی، اس کے احکامات آ رہے ہیں۔ تو سورہ انفال یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، سن 2 ہجری اس کا زمانہ نزول ہے۔ اس میں تفصیل سے جنگ بدر پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، کیا اچھا کیا مسلمانوں نے، کہاں کمی رہی۔ پھر یہ کہ اس میں ہدایات آ رہی ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ میں کیا احکامات ہیں، 12 بڑے بڑے احکامات آ رہے ہیں، اور اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق ہدایات آ رہی ہیں۔ پھر اس سورت کا جوڑا ہے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر آپ کی زندگی کا پہلا غزوہ ہے، اور غزوہ تبوک آپ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اور غزوہ بدر جو مشرکین مکہ سے ہے، غزوہ تبوک رومیوں سے تھا، تو یہ تھوڑا ڈفرینس ہے۔ اس صورت میں مشرکین عرب پر عذاب کی پہلی قسط کا ذکر ہے، جو غزوہ بدر میں شکست ہوئی، 70 ان کے بڑے بڑے واریئرز قتل ہو گئے، 70 کو مسلمان قیدی بنا کر لے گئے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا بیان ہے جو کہ اہل عرب کی طرف تھی۔ اور پھر اگلی صورت جو سورۃ توبہ ہے، اس میں پھر آپ کی جو عمومی بعثت ہے عام انسانوں کی طرف، اس کا ذکر ہے۔ اب اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کو سمجھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ مقصد نہ جنگیں کرنا تھا نہ صلح کرنا تھا، وہ مقصد تھا غلبہ دین۔ چنانچہ دین کو غالب کرنے کے لیے جب صلح کی ضرورت پڑی، آپ نے وقتی طور پر صلح کی کفار سے، اور جب جنگ کی ضرورت پڑی تو آپ نے جنگ کی۔ چنانچہ ہمیں سیرت کی روشنی میں انقلاب کے 6 مراحل نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کفر و شرک کے ماحول میں توحید کی دعوت دی قرآن کے ذریعے۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، آپ نے انہیں منظم کیا، ایک جماعت بنائی، جماعت صحابہ کرام، اور آپ ان کی تربیت فرماتے رہے۔ یہ 3 کام آپ نے اپنی پوری زندگی کیے۔ اور پھر جن لوگوں نے آپ کو جھوٹا قرار دیا، آپ کی دعوت کو رد کیا اور کہا کہ نہیں مانتے ہم قرآن کو، آپ کی مخالفت کی، آپ نے 13.5 برس ان کے ساتھ محض صبر کیا۔ پھر یہ صبر بدلا ہے اقدام میں، اور اقدام بدلا ہے مسلح تصادم میں۔ اور اس طرح پھر غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک تقریباً 28 غزوات ہیں۔ غزوہ ایسی فوجی جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، اور 54 سرایہ ہیں۔ 54 وہ فوجی مہمات ہیں جو آپ کے حکم پر روانہ کی گئی ہیں، اور تقریباً 82 فوجی مہمات کے بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا اور دین عرب کی حد تک غالب ہو گیا۔ تو یہ اگر اسے کہتے ہیں منہج انقلاب نبی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا طریقہ، تو وحی کے آغاز سے لے کے آپ کے وصال تک یہ تقریباً 23 سال بنتے ہیں۔ تو جیسے ہی وحی نازل ہوئی، آپ نے جو ہے دین کی دعوت قرآن سنانا شروع کر دیا۔ شروع میں آپ کا زبانی مخالفت کی گئی، وربل پرسیکیوشن اسے کہتے ہیں، لیکن پھر جب قریش نے دیکھا کہ ہمارے غلام مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کی مخالفت میں شدت آ گئی اور شدید ترین فزیکل پرسیکیوشن شروع ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی مسلمان قتل ہو جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، لیکن دین سے نہیں پھرتے، تو لالچ اور سودے بازی کی کوشش کی، اور جب لالچ اور سودے بازی بھی کام نہیں آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو شیب بنی ہاشم میں محصور کر کے ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بائیکاٹ بھی 3 سال چلا ہے، سن 9 ہجری میں، سن 6 ہجری سے سن 9 ہجری تک۔ اگلا سال عام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ اس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو آپ کے سہارا بنے تھے، اور ان کی جگہ ابو لہب جو ہے وہ خاندان کا سردار بن گیا بنو ہاشم کا، اور اس نے فوراً آپ کو ڈسون کر دیا، اس لیے آپ کو پھر باہر نکلنا پڑا، اور آپ پہلے طائف گئے، طائف والوں نے بھی آپ کی بات نہیں سنی، اور پھر اللہ کے حکم پر آپ نے ہجرت کی
اور ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں پھر آپ نے جو کام کیے اسے اقدام کہتے ہیں. ایک مسجد آپ نے بنائی جسے مسجد نبوی ہم کہتے ہیں. پھر انصار اور مہاجر صحابہ میں بھائی چارہ قائم کیا جسے مواخات کہتے ہیں. پھر مدینہ کے قریب 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. ان سے آپ نے میثاق مدینہ کیا کہ اگر باہر سے حملہ ہوگا تو مسلمان یہودی مل کر ڈیفینڈ کریں گے مدینہ کا. اور پھر آپ نے چوتھا کام کیا کہ مدینہ سے مکہ کے درمیان جتنے قبائل تھے آپ نے ان سے ملاقاتیں کی. عرب میں رواج تھا کوئی چل کر گھر پر آئے تو اس کی بات سنتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، مہمانداری کرتے تھے. تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، یا کم سے کم اگر قریش کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو تو آپ نیوٹرل رہیں. اسے کہتے ہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اور اس کے بعد آپ نے 5واں کام یہ کیا کہ قریش کے تجارتی قافلے جو ریڈ سی کے کنارے کنارے مکہ سے مدینہ کے پاس سے گزر کے شام جاتے تھے. شام میں ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی، پورا یورپ، افریقہ، عراق سے سامان آتا تھا وہاں، اور وہاں سے پھر ٹریڈنگ ہوتی تھی. اور پھر دوبارہ سامان لد کر ریڈ سی کے کنارے کنارے واپس مکہ آتا، اور مکہ سے یمن، اور یمن سے ایشیا چلا جاتا. تو ایسٹ ویسٹ ٹریڈنگ میں لینڈ روٹس پہ مناپلی جو ہے قریش کی تھی. اور ان کے قافلوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دکھتا تھا کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ رکھوالے بنے ہوئے تھے. تو خانہ کعبہ کی عزت پورے ملک میں تھی. پھر خانہ کعبہ میں عرب قبائل کے بت بھی تھے 304، تو اس لیے وہ بتوں کے مجاور بھی تھے. تو وہ آرام سے سفر کرتے تھے اور کوئی ان کے قافلوں پہ حملہ نہیں ہوتا. تو یہ پس منظر ہے. اس میں 5واں کام آپ نے کیا کہ ان کے قریش مکہ کے تجارتی قافلے جب مدینہ کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے. ان میں سے ایک واقعہ ہوا سریہ وادی نخلا. اس میں ایک چھوٹا قافلہ تھا اور مسلمانوں کا ان سے تصادم ہو گیا اور ایک کافر قتل ہو گیا. 2 کو قیدی بنا کر سارا مال تجارت لے کر مسلمان مدینہ آ گئے. اس پر مکے والے بہت برہم ہوئے، بہت ناراض ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، ہمارا آدمی مار دیا. پھر ایک بڑا قافلہ نکلا مکہ سے، 50,000 دینار مالیت کا سامان لے کے شام جا رہا تھا. آپ نے اس لشکر کا تعاقب کیا جب یہ لشکر مدینہ کے قریب سے گزرا، اور ذی الشعیرہ تک آپ پیچھے گئے 350 صحابہ کو لے کر. لیکن ابو سفیان یہ قافلہ بچا کر لے گئے. وہ اس وقت مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، ایمان لائے نہیں تھے اس وقت. اس قافلے نے واپس بھی آنا تھا. چنانچہ ابو سفیان نے اپنے غلام کو بھیجا، غمرم نام آتا ہے، اس سے کہا جب مکہ کے قریب پہنچ جاؤ تو اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دینا، اس کا کوہان چیر دینا، اپنے کپڑے پھاڑ لینا، کجاوا الٹ دینا اور پھر چلاتے ہوئے مکہ میں داخل ہونا. اس نے ایسے ہی سما باندھ دیا. اس نے کہا لوگوں اپنے قافلے کی حفاظت کرو، مسلمان تمہارا قافلہ لوٹ رہے ہیں. اور مکے والے پہلے تبے بیٹھے تھے، ایک چھوٹا قافلہ لوٹ چکا تھا. تو 1000 کا لشکر جرار، سیکنڈ ان کمان تھا ابو جہل، اس کی قیادت میں نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی تھے، 2 گھوڑے، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے بس. اور گئے تھے قافلے کی طرف، لیکن رستے میں آپ کو بتا دیا گیا کہ ایک طرف سے قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے. تو اللہ ان میں سے ایک پر آپ کو فتح عطا فرمائے. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. ذرا آگے چلیں، یہ چیزیں ہوں گی یہاں پہ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ، یہ مدینہ. بدر جو ہے مکہ سے 70-80 میل کے فاصلے پر ہے. یہ میدان ہے، آگے جائیں. تو دا بیٹل آف بدر وہ اس میدان میں ہوئی. آج بھی جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں اس میدان کو. تو مسلمان جو ہیں وہ مدینہ والے کنارے پہ تھے بدر کے، اور قریش جو ہے وہ مکہ سے قریب والے کنارے پہ تھے. جی آگے. تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میدان بدر. جی آگے. اس میں یہ پلین آف بدر اوپر سے نظر آ رہا ہے. آگے بڑھیں. یہ شہدائے بدر کی قبور ہیں، آج بھی موجود ہیں. اور جو کفار مرے تھے 70، انہیں کنویں میں ہی سب کو ڈال دیا گیا. وہ بھی کنواں جو ہے آج موجود ہے. اور 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور یہ مسجد عریش ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیمپ لگا دیا گیا تھا. وہاں سے آپ جو ہے دیکھ رہے تھے پورے اور انسٹرکشنز دے رہے تھے. آج وہاں پر مسجد عریش موجود ہے. تو یہ کچھ قبریں اور وہاں پر ہیں. ان میں سے بعض صحابہ کی قبریں ہیں، بعض لوکل قبرستان بھی ہیں. جی آگے بڑھیں. تو جناب یہ تھا. تو ہوا یہ تھا کہ پھر آپ کو بتایا گیا کہ دونوں لشکر آ رہے ہیں، ایک طرف سے لشکر ایک طرف سے قافلہ، اللہ ان میں سے ایک پر فتح دے گا. تو آپ نے مشورہ کیا اور صحابہ، پھر آپ کی جو رائے تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ لشکر سے مقابلہ ہو، صحابہ کو اندازہ ہو گیا اور سب نے سر جھکا لیا. اور جب میدان بدر میں آپ پہنچے
تو آپ نے خوشی سے بتایا کہ فلاں ابن فلاں یہاں مر کر گرے گا، یعنی کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے آپ نے نام لیے. اور ہوا یہ کہ مسلمان جس مقام پر تھے وہاں بڑی ریت تھی، پاؤں دھس رہے تھے ریت میں، تو اللہ نے رات کو بارش برسا دی، وہ جگہ جو ہے مستحکم ہو گئی اور پاؤں مضبوط ہو گئے مسلمانوں کے. پھر پانی مسلمانوں نے جمع کر لیا، کچھ حوض بنا لیے، اس میں غسل کا اور وضو کا پانی اور پینے کا پانی بھی جمع ہو گیا. جبکہ ڈھلان کی طرف یہ قریش مکہ کا لشکر تھا، وہاں پر کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. پھر اس رات آپ نے ایک طویل جو ہے دعا کی، نماز کی کیفیت میں طویل رکوع کیا، طویل سجدہ کیا اور دعا مانگی. اس کا لب لباب تھا کہ اللہ میں اپنے 15 سال کی کمائی میدان بدر میں لے آیا ہوں، اگر آج ان لوگوں کو شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر گھمسان کا رن پڑا ہے اگلے دن، اور مسلمانوں کے پاس تھا کہ 8 تلواریں 2 گھوڑے تھے، اور وہ ہر ایک مسلح تھا. 950 کی تعداد تھی ان کی، ایگزیکٹلی 1000 کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لیکن اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا. جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے ایک مٹھی ریت لی، آپ نے کہا کہ شامت الوجوہ، یعنی برباد ہو جائے چہرے، اور آپ نے یہ کہہ کر وہ دھول پھینکی کفار کی طرف، ان کی آنکھوں میں یہ مٹی جو ہے وہ گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے میدان بدر میں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اب ہم بھائی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، پہلا حکم یہ دیا گیا کہ سارا مال غنیمت کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، بس تم تقوی اختیار کرو اللہ کا. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور تم فرما برداری کرو اللہ کی اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس سورت کی 2nd آیت اور 2nd لاسٹ آیت میں ایمان حقیقی کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اس اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھا جائے تو اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. سمجھ کر پڑھیں تو شعوری ایمان حقیقی حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر ہی یہ بھروسہ کریں.